بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے تھمبنیل سے آپ کے آج کا موضوع کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ہر بالغ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی اور معاشی صلاحیت کے اعتبار سے نکاح کی ترغیب دی ہے۔ نکاح کی ترغیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دی کہ وہ گناہوں سے بھی بچ جائیں، مرد ہوں یا عورت ہوں گناہوں سے بھی بچے رہیں، اور اس پارٹنرشپ کے ذریعے جو نکاح کرتے ہیں اللہ ان کو اولاد بھی دیتا ہے، پھر ان کی جو بھی جسمانی خواہشات ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، نفسانی خواہشات پوری ہوتی ہیں ساری، اور ایک حلال اور بہترین طریقہ نکاح ہے۔ نکاح بیسیکلی ہے کیا؟ نکاح ایک ایگریمنٹ ہے، مرد اور عورت کا آپس میں ایک ایگریمنٹ ہے جس کے ذریعے وہ اپنی جو شرعی ذمہ داریاں ہیں ان کو قبول کرنے کا عہد لیتے ہیں۔ وہ ذمہ داریاں شرعی کیا ہیں اس کے لیے ایک موضوع الگ ہے، اس وقت وہ موضوع نہیں ہے۔ اب نکاح تو ہو گیا، دونوں نے عہد لے لیا اپنے گواہان کے سامنے کہ ہم اپنی اپنی شرعی ذمہ داریاں جو اس نکاح کے نتیجے میں ہوں گی وہ قبول کریں گے، وہ ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ لیکن ایسا ہوا کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دونوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم اس ایگریمنٹ کو برقرار نہیں رکھ سکتے، یا کسی ایک فریق کو لگتا ہے، عورت کو لگتا ہے یا مرد کو لگتا ہے کہ ہم اس ایگریمنٹ کو آگے نہیں چلا سکتے یا اس پارٹنرشپ کو ہم آگے نہیں چلا سکتے۔ تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو کمپرومائز کرنا چاہیے۔ دیکھیں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ شادی کی یا نکاح کی شروعات میں مرد اور عورت دونوں جوان ہوتے ہیں، جوان خون ہوتا ہے، جذبات زیادہ ہوتے ہیں، غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اس وقت یہ معاملات زیادہ پیش آتے ہیں، اس طرح کے لڑائی جھگڑے کے، باہمی فساد کے معاملات زیادہ پیش آتے ہیں۔ تو اس وقت ضرورت ہوتی ہے برداشت کرنے کی، اور جو بزرگ ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو سمجھائیں، ایک حوصلہ پیدا کروائیں، ان کے درمیان برداشت کی طاقت پیدا کروائیں، کمپرومائز کرنا سکھائیں ان کو۔ اب دیکھیں پوری زندگی جو انسان کی ہے یہ نام ہے کمپرومائز، اس کا آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ یہی اصول دنیاوی زندگی میں بھی چلتا ہے کمپرومائز کا۔ کسی ادارے میں کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی بزنس ہو رہا ہے، کوئی پارٹنرشپ ہو رہی ہے، کوئی بھی معاملات ہیں اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک حد ایسی آ گئی کہ جہاں سمجھتے ہیں کہ اب کمپرومائز سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور معاملات بگڑنے کی طرف جا رہے ہیں اور انتہائی زیادہ بگڑ رہے ہیں، تو یہاں پر آ کے یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ اب ہم اس پارٹنرشپ کو، اس معاہدے کو ختم کر دیں۔ وہ ختم کیسے کیا جائے؟ بہترین طریقہ اس کو ختم کرنے کا کیا ہے؟ اور اس معاہدے کو جو ختم کرنے کا نام دیا گیا ہے وہ طلاق ہے۔ طلاق صرف ایک لفظ نہیں، ایک پروسیس کا نام ہے۔ یہ معاہدہ جو نکاح کا ہے یہ طلاق کے ذریعے ختم ہو سکتا ہے۔ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں اچھی طرح کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ مرد کی جانب سے دی گئی طلاق سے ہی ختم ہوگا۔ اس کے علاوہ کورٹ میں جا کر خلا لینے کا ایک عمل ہے، لیکن اس عمل کے اوپر کافی بحث ہے۔ خلاصہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مرد جب تک طلاق نہیں دے گا یہ ایگریمنٹ، یہ معاہدہ ختم نہیں ہوگا۔ کیسے، کس بہترین طریقے سے اس معاہدے کو ختم کرنا چاہیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ کسی قسم کا شبہ رہے نہیں اور ایک بہتر طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ پہلے طریقے کے اوپر اور بہترین طریقے کے اوپر اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی دوسری ویڈیو میں، آنے والی ویڈیوز میں ہم دوسرے طریقوں کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے بہترین طریقہ ہے رجعی طلاق کا۔ یہی ریکمنڈیشن قرآن میں بھی ہے، اللہ کے رسول نے بھی یہی ریکمنڈ کیا ہے کہ اس طریقے سے طلاق دی جائے۔ یہ طریقہ ہے کیا اس کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے، کہ معاملات ایسی نہج پر، ایسے سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ اب لگتا ہے کہ ان دونوں فریقین کا ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، اور بجائے اس کے کہ ان معاملات کو ایسے چلایا جائے اور اس کا کوئی رزلٹ یا کوئی نتیجہ بہت بھیانک قسم کا نکلے، تو اس معاہدوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ بیسٹ وے، بہترین طریقہ یہ ہے کہ مرد
عورت کو ایک طلاق دے۔ کیسے دے گا وہ ایک طلاق؟ جب اس کی بیوی ماہواری سے پاک ہوتی ہے تو بغیر صحبت کیے وہ اس کو ایک طلاق دے دیں، یہ طلاق رجعی رہے گی، رجعی طلاق رہے گی۔ اس میں مرد اور عورت اس عورت سے رجوع کر سکتا ہے۔ کیسے رجوع کر سکتا ہے یہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ اب اس میں دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک پوائنٹ اور بھی ہوتا ہے کہ عورت کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ مجھے فارغ کر دیا جائے کسی بھی صورت میں، یا عورت کے جو بزرگ، جو خاندان کے لوگ ہیں یا جو اس کے بزرگ ہیں یا اور جو بھی ہیں، وہ اتنی زیادہ اس کے اوپر وہ زور دیا جاتا ہے کہ نہیں آپ اس عورت کو فارغ کر دو، تین طلاق دے دو، اس کو فارغ کر دو۔ یہاں پر بھی یہی کرنا چاہیے کہ آپ اس مرد سے یہ کہا جائے یا وہ مرد یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں اس کو ابھی ایک ہی طلاق دیتا ہوں اور اس کو آپ مجھ سے الگ کر لیں۔ جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی تو یہ آٹومیٹیکلی میرے نکاح سے نکل جائے گی۔ کوشش حتی الامکان یہی کرنی چاہیے کہ آپ اس کو اس وقت بھی ایک ہی طلاق دیں، ان کے دباؤ میں آ کے تین طلاق مت دیں، تین آپشن اپنے آپ ختم مت کریں وہاں پر۔ اب دیکھیں ایک بات آپ یہاں اور بھی سمجھ لیں کہ مرد کے پاس رجوع کرنے والی طلاقوں کا اختیار صرف دو ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ طلاق دو مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد تم چاہو تو اپنی بیویوں کو اپنے پاس رکھو یا بھلائی کے ساتھ ان کو رخصت کر دو۔ تو مرد کے پاس رجعی طلاق دینے کا اختیار صرف دو مرتبہ ہے۔ آپ نے ایک طلاق اس کو دے دی، حیض سے پاک ہونے کے بعد طلاق دیں، اور اس سے ہم بستری کرنے سے پہلے طلاق دیں۔ یہ ساری دیکھیں حکمتیں ہیں جو اسلام نے سمجھائی ہیں کہ یہ بہتر طریقہ ہے۔ جب عورت حیض سے پاک ہوتی ہے تو اس کی پریگننسی کے چانسز نہیں ہوتے، حیض ہو گیا تو پریگننسی نہیں ہے، ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اب یہ عورت پریگننٹ نہیں ہے، پھر اس کے بعد آپ بغیر صحبت کے اس کو طلاق دیں گے تو یہاں شورٹی ہوتی ہے کہ اب اس کو پریگننسی ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ اب آپ نے اس کو طلاق دے دی عورت کو، کسی بھی نے بھی، کسی مرد نے بھی طلاق دے دی عورت کو، رجعی طلاق دی ہے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ گواہ مقرر کریں اس کے اوپر، اپنے خاندان کے کچھ لوگ بٹھائیں، عورت کے خاندان کے کچھ لوگ بٹھائیں، جو بھی مرد طلاق دینا چاہتا ہے وہ کچھ لوگ بٹھائے اور ان کے سامنے ساری سچویشن رکھے، یا تنازع عورت کی طرف سے ہے تو بھی گواہان بٹھائے جائیں، عورت کی طرف سے بھی مرد کی طرف سے بھی، ان کے درمیان ان کو گواہ بنا کر ایک طلاق دے دینی چاہیے۔ اب اگر مرد طلاق دیتا ہے، ایک مرد اس عورت کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، وہ ایک طلاق دے دیتا ہے، تو اس دوران جو عدت کا پیریڈ ہے وہ عورت مرد کے گھر پر گزارے گی، وہ مرد اس عورت میں اس پیریڈ میں اس کا نان نفقہ، اس کا سارا خرچہ دینے کا پابند ہوگا۔ اب یہ عدت کی پیریڈ ہے کیا، اس میں کچھ اختلاف بھی ہے، پہلے آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ عدت کی پیریڈ جو ہے وہ عورت کے 3 سائیکلز ہیں، ماہواری کے سائیکلز، اس کو 3 مہینے میں کہا جاتا ہے، 3 مہینے بھی کہا جاتا ہے کہ، لیکن لازمی نہیں ہے کہ یہ 3 مہینے ہوں۔ یہ وہ عورت جانتی ہے کہ اس کا یہ سائیکل 18 دن کا ہے، 20 دن کا ہے، 30 دن کا ہے، جتنے بھی دنوں کا وہ سائیکل ہے، وہ سائیکل 3 کمپلیٹ ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پہ عورت پاک ہوئی، اس کو ایک طلاق ہو گئی پاکی کے فوراً بعد، اب وہ پاکی گزارے گی، پھر اس کے بعد وہ اپنی ماہواری گزارے گی، ایک سائیکل ہوگی، پھر وہ پاکی گزارے گی، پھر ماہواری گزارے گی، 2 سائیکلز ہوں گی، پھر پاکی گزارے گی، پھر ماہواری گزارے گی، یہ 3 سائیکلز کمپلیٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ 3 مہینے میں ہو جائیں یا 3 مہینے سے پہلے ہو جائیں، اصل حکم 3 سائیکلز کا ہے، اس میں اختلاف ہے لیکن اصل حکم 3 سائیکلز کا ہے۔ اب دیکھیں ایک طلاق جب مرد نے دی تو اس کو ان 3 سائیکلز کے اندر اندر عورت سے رجوع کرنے کا اختیار مرد کو ہے۔ اس میں نہ عورت کی مرضی کی ضرورت ہے، نہ اس میں کسی قسم کی نئے نکاح کی ضرورت ہے۔ مرد نے کہہ دیا تو رجوع ہو گیا، وہ عورت واپس آ گئی اس کے پاس۔ رجوع کرنے کے طریقے ہیں، مرد اگر اس سے صحبت کر لے، اس سے جسمانی تعلق کسی قسم کا کر لے تو وہ بھی رجوع ہو جاتا ہے، منہ سے کہے تو بھی رجوع ہو جاتا ہے۔ بہترین طریقہ رجوع کرنے کا یہ ہے کہ وہ انہی گواہان کو دوبارہ بلایا جائے اور ان کے سامنے یہ کہا جائے کہ میں نے اس کو جو ایک طلاق دی تھی، ابھی اس کی عدت پوری نہیں ہوئی ہے اور میں اس سے رجوع کر رہا ہوں۔
یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ آپ نے ایک آپشن استعمال کیا، آپ کے پاس اب ایک آپشن رجوع کرنے کے لیے موجود ہے، تھرڈ آپشن ہوگا بالکل فارغ کرنے کا۔ تو آپ نے ابھی سمجھیں کہ وہ ایک لائف لائن اپنی استعمال کی ہے، سب سے بیسٹ وے ہے یہ، اسی طرح کرنا چاہیے، وہ بھی اس وقت جب انتہا ہو جائے۔ یہ ویڈیو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ شیئر کریں آگے، اور چینل کو آپ اس کو پروموٹ کسی بھی طریقے سے کریں، سبسکرپشن سے، لائک سے، اور اس ویڈیو کے متعلق جو آپ کے سوالات ہیں وہ میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹس میں ظاہر کریں، تاکہ کسی دوسری ویڈیو میں میں وہ آپ کے اشکالات ان کا جواب بھی دے سکوں اگر کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچے اور ان کو سمجھ میں آئے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، وہ غلط طریقے سے کام کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پچھتاتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، اس کے بعد بارے میں الگ کسی ویڈیو پر بات کریں گے۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے، اس میں آپ سیف سائڈ رہیں گے، آپ کے پاس 3 مہینے رہیں گے، آپ دوبارہ غور و خوض کر سکتے ہیں، دوبارہ کمپرومائز کی کوشش کر سکتے ہیں، اور اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ دوبارہ کمپرومائز ہو جائے گا، پھر بیوی آپ کی طرف یا مرد کی طرف آ جائے گی، مرد بیوی کی طرف جا سکتا ہے۔ بہترین آپشن ہے، اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے۔ اب ایک بات اس میں سمجھ لیں کہ عدت کی مدت پوری ہو گئی، ایک طلاق دی گئی ہے لیکن عدت کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ یہ بات آپ نے اچھی طرح سمجھ لی ہوگی کہ 3 ماہواریاں ہیں عدت، عورت کی عدت کی مدت۔ آخری ماہواری کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے آپ اس سے رجوع کر سکتے ہیں، کسی نئے نکاح کی، کسی نئی ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، عورت کی رضامندی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ 3 سائیکلز پوری ہو گئیں، پھر یہاں پر ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ وہ مسئلہ کیا کھڑا ہو جائے گا کہ اب یہ عورت آپ کی سے آزاد ہے، بالکل آزاد ہے۔ اب وہ عورت چاہے گی تو آپ کے ساتھ دوسرا نکاح کرے گی، وہ چاہے نہ چاہے تو پھر آپ 3 سائیکلز پوری ہونے کے بعد اس عورت سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے اس کی مرضی کے بغیر، لیکن دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ ایک رجعی طلاق کی آپ طلاق کسی مرد نے دی، عورت نے عدت پوری کر لی، عدت پوری ہونے کے بعد بھی آپ اس عورت کو واپس بلا سکتے ہیں، لیکن نیا طلاق، نیا نکاح ہوگا، عورت چاہے گی تو نیا مہر مقرر کروائے گی اس میں، اور اس میں آپ کی وہ عورت آپ کی باؤنڈ نہیں ہوگی، آپ اس کو باؤنڈ نہیں کر سکتے۔ وہ نہ چاہے تو آپ سے نہ نکاح کرے، وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی ہمارا تعلق یہاں پر ختم ہو گیا، میں اب کسی اور مرد سے نکاح کروں گی۔ اس لیے رجوع عدت کی مدت سے پہلے پہلے کر لینا بہتر ہے، کیونکہ اس کے بعد بہت سارے ایسے آپشن سامنے آ جاتے ہیں کہ جب وہ آپ کی قید میں رہی نہیں، فارغ ہو گئی، تو اس کی مرضی ہے اب وہ آپ سے نکاح کرے یا نہ کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹاپک جو پہلا طلاق رجعی کا، یہ اچھے طریقے سے آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو ہم یہیں تک محدود رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری طلاق ہوتی ہے طلاق بائن، پھر ایک طلاق مقلظہ ہوتی ہے، اس کے متعلق ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ کوشش کروں گا کہ سٹیپ بائی سٹیپ بات کی جائے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے طلاق رجعی رکھی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا آپ کا اشکال ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنی کسی نئے ویڈیو میں آپ کے سامنے اس کا حل رکھوں یا اس مسئلے کے متعلق آپ سے بات کروں۔ دوبارہ جاتے ہوئے آپ سے عرض کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔